اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ تنگ آئے ہیں روز کی بک بک جھک جھک سے، تنگ آئے ہیں روز کی بک بک جھک جھک سے، کر گزرو جو کچھ تم نے کرنا ہوگا، کر گزرو جو کچھ تم نے کرنا ہوگا، لیکن شاید یہ نہ کبھی سوچا ہوگا، لیکن شاید یہ نہ کبھی سوچا ہوگا، روز قیامت تم جیسوں سے کیا ہوگا، روز قیامت تم جیسوں سے کیا ہوگا، تم پر بھی تو ایک عدالت بیٹھے گی، تم پر بھی تو ایک عدالت بیٹھے گی، جیسا کیا ہے ویسا ہی بھرنا ہوگا۔ ہم تو رضائے باری پر ہی جیتے ہیں، ہم تو رضائے باری پر ہی جیتے ہیں، ان کی رضا پر ہی ایک دن مرنا ہوگا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جناب ریپلائی ٹو قادیانی صاحب کے کامنٹ کا جواب لیا حاضر ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کے منکر تھے، قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، قرآن کے الٹے چلتے تھے۔ تو پچھلے کامنٹ میں میں نے اشد ترین مخالف جو ہے مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی کا وہ تو پیش کیا۔ اب میں چونکہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستان جو ہے مخالفت کا اے پی سینٹر ہے، جس طرح زلزلے میں کہتے ہیں نا کہ اے پی سینٹر، اس لیے میں ان کو پاکستان کے اخبار المنیر 23 مارچ سن 1956، یہ وہ دور ہے جب انہوں نے یہ سو کالڈ مسلمان، سو کالڈ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز نے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، احمدیوں کے املاک کو لوٹا، آگ لگایا اور بہت سے احمدیوں کو شہید کیا، نوکریوں سے نکالا، گویا ہر لحاظ سے احمدیت کو مٹانے کا عہد باندھ کر اپنے جو ہے فعل ابو جہل میں ملوث ہوئے۔ تو اس کا جو نتیجہ نکالا ہے یہ اخبار المنیر 23 مارچ سن 56، وہ کیا لکھتا ہے ذرا میں سنا دوں، ذرا سن لیں، کیونکہ یہ پاکستانی ہے نا، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ اپیل کرتا ہوں تمام پاکستان کے وہ احمدی بھائی یا دوسرے احمدی بھائی جو سن رہے ہیں میرے اس کامنٹ کو اور دیکھ رہے ہیں، کہ آپ کے پاس جتنے بھی اخبار کے تراشے ہیں مہربانی کر کے مجھے میل کرنا شروع کر دیں، تاکہ میں ان کو ہتھیار بنا کے ان پر استعمال کروں۔ خیر، اخبار کہتا ہے ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں، ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے قادیانیت کا مقابلہ کیا، لیکن یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ قادیانی جماعت پہلے سے زیادہ مستحکم اور وسیع ہوتی گئی ہے۔ مرزا صاحب کے بالمقابل جن لوگوں نے کام کیا ان میں سے اکثر تقوی، تعلق باللہ، دیانت، خلوص، علم اور اثر کے اعتبار سے پہاڑوں جیسی شخصیتیں رکھتے تھے۔ دیکھیں کون کون مخالف تھا مرزا صاحب کا، ریپلائی ٹو قادیانیز بھائی، کون کون تھے؟ یہ معمولی شخصیت نہیں تھے، ان میں سے اکثر تقوی، تعلق باللہ، دیانت، خلوص، علم اور اثر کے اعتبار سے پہاڑوں جیسی شخصیت رکھتے تھے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ سید نذیر حسین صاحب دہلوی، مولانا انور شاہ صاحب دیوبندی، مولانا قاضی سید سلیمان منصور پوری، مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی، مولانا جن بٹالوی صاحب کا میں نے پڑھ کے سنایا تھا، مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی، مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دوسرے اکابر رحم اللہ کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ یہ بزرگ قادیانیت کی مخالفت میں مخلص تھے۔ واہ!
کتنے کیا زبردست تعریف ہے کہ یہ بزرگ قادیانیت کی مخالفت میں مخلص تھے، اور ان کا اثر و رسوخ بھی اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت کم ایسے اشخاص ہوئے ہیں جو ان کے ہم پایا ہوں۔ اگرچہ یہ الفاظ سننے اور پڑھنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوں گے، خود اخبار کہتا ہے اگرچہ یہ الفاظ سننے اور پڑھنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوں گے، اور قادیانی اخبارات اور رسائل بھی چند دن اپنی تائید میں پیش کر کے خوش ہوتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہم تو 51 سال کے بعد بھی اس کو پیش کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ بالکل اخبار کا تجزیہ صحیح تھا۔ کیا کہتا ہے اخبار؟ اور قادیانی اگرچہ یہ الفاظ سننے اور پڑھنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوں گے، اور قادیانی اخبارات اور رسائل بھی چند دن اپنی تائید میں پیش کر کے خوش ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود اس تلخ نوائی پر مجبور ہیں کہ ان اکابر کی تمام کاوشوں کے باوجود قادیانی جماعت میں اضافہ ہوا ہے۔ سنیں ذرا رپلائی ٹو قادیانیز بھائی کہ ان اکابر کی تمام کاوشوں کے باوجود قادیانی جماعت میں اضافہ ہوا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں قادیانی بڑھتے رہے۔ تقسیم کے بعد اس گروہ نے پاکستان میں نہ صرف پاؤں جمائے بلکہ جہاں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا وہاں ان کے کام کا یہ حال ہے کہ ایک طرف تو روس اور امریکہ سے سرکاری سطح پر آنے والے سائنسداں ربوہ آتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب جماعت احمدیہ کے پاس کوئی نوبلسٹ نہیں تھا۔ اور یہ ریپلائی ٹو قادیانیز بھائی، جب ڈاکٹر عبدالسلام جو اللہ کے فضل سے قادیانی تھے کو جب ان کو فزکس میں نوبل ملتا ہے تو وہی آپ کا پاکستانی اخبار اور تمام دنیا کے مسلمان کہتے ہیں کہ الحمدللہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان اس اونچائی پہ پہنچا ہے کہ جس کو فزکس میں جو ہے نوبل پرائز مل رہا ہے۔ خیر پھر میں مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وہاں ان کے کام کا یہ حال ہے کہ ایک طرف تو روس اور امریکہ سے سرکاری سطح پر آنے والے سائنسداں ربوہ آتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ روس اور امریکہ کے 2 سائنسداں ربوہ وارد ہوئے، اور دوسری جانب سن 53 کے عظیم ترین ہنگامہ کے باوجود قادیانی جماعت اس کوشش میں ہے کہ اس کا 56-57 کا بجٹ 25 لاکھ روپیہ ہو۔ المنیر 23 مارچ سن 56۔ جناب یہ تو 25 لاکھ کا معاملہ تھا، آج اللہ کے فضل سے ہم تو 1 ملین ہمارے خلیفہ کو جو ہے 7 سالہ خلافت کے شکرانہ کے طور پر دینے جا رہے ہیں کہ میرے پیارے امام آپ جس مد میں چاہیں جس طرح چاہیں اس پیسے کو خرچ کریں۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے ساتھ فضل اور رحم کیا ہوا ہے کہ ہم کروڑوں پر اب کھیلتے ہیں۔ یہ ہے جماعت احمدیہ جس کے متعلق آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان ہونے کا بعد اور پھر آپ وہ بھول جائیں گے۔ آپ کو سنا دوں نواب بہاول پور کے پیر حضرت خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف والے کیا فرماتے ہیں؟ مرزا صاحب تمام اوقات خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، یا تلاوت قرآن شریف کیا کرتے ہیں یا اور شغل اشغال کیا کرتے ہیں، اور حمایت دین اسلام پر ایسے کمر بستہ ہیں کہ ملکہ الزمان لندن کو دین محمدی کی دعوت دی، اور بادشاہان روس اور فرانس وغیرہ کو بھی دعوت اسلام دی ہے، اور ان کی تمام صحیح اور کوشش اس میں ہے کہ لوگ عقیدہ تثلیث و صلیب کو چھوڑ کر جو کفر ہے خدا تعالیٰ کی توحید مان لیں، اور علماء وقت کو دیکھ کر تمام مذاہب و باطلہ کے گروہ کو چھوڑ کر صرف ایسے شخص کے در پہ ہو گئے ہیں جو اہل سنت والجماعت ہے۔ یعنی علماء جو ہے اہل سنت والجماعت، چونکہ مرزا غلام احمد صاحب جو ہے اسلام کی حفاظت کر رہے اس لیے ان کے مخالف ہو گئے ہیں، اور صراط مستقیم پر قائم ہے اور راہ ہدایت دکھلاتا ہے، اور اسی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اس کا عربی کلام دیکھو کہ طاقت بشرا سے بالا ہے، اور اس کا تمام کلام معارف و حقائق و ہدایت سے پر ہے۔ اشارات فریدی جلد 3 صفحہ 69۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے کامنٹ میں پھر میں اسی معاملے کو جاری رکھوں گا اور اس پر میں اپنا تبصرہ پیش